اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله مولانا العظيم. الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب کو، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ یہ فساد مچاتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ مشرکین جب دیکھیں گے اپنے معبودوں کو تو اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ، یہ لوگ ہیں دنیا کے اندر ہم جن کی عبادت کرتے تھے، لہذا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، یا اللہ ان کو بہت زیادہ عذاب عطا فرما۔ اللہ رب تو پھر معبودان باطلہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ بزرگوں کی قبروں کے اوپر آج جو سجدے کرتے ہیں، بزرگوں نے تو سجدے کرنے کا نہیں کہا، وہ تو نیک لوگ تھے، انہوں نے تو مجوسیوں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، لہذا انہوں نے تو سجدے کا نہیں کہا، اس لیے وہ معبودان باطلہ جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جو ہے انکار کر دیں گے کہ یا اللہ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تم جہنم کے اندر جاؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ خود کلمہ نہیں پڑھتے، جنہوں نے خود کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بنے۔ ایک ہے انسان خود اکیلے گناہ کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے انسان کو بھی گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے، دوسرے انسان کو بھی گناہ کے اوپر تیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح یعنی کہ کوئی انسان اگر کسی کو نمازی بنا دے تو جس طرح نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح نماز کے اوپر تیار کرنے والے کو بھی پورا ثواب اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی انسان کسی کو قرآن مجید پڑھنا سکھا دے، جس طرح پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اس کے پڑھانے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، جب تک یعنی کہ وہ انسان قرآن مجید پڑھتا رہے گا۔ نیکی کے کسی کام کے اوپر اگر کوئی شخص کسی کو لگا دے تو جب تک وہ دوسرا سیکھنے والا شخص عمل کرتا رہے گا، اللہ رب العزت دلالت کرنے والے شخص کو پورا ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کسی انسان نے کسی کو شرابی بنا دیا، کسی انسان نے کسی کو چور بنا دیا، کوئی انسان سینما کھولتا ہے اور اس سینما سے جتنی لوگ یعنی کہ برائی دیکھتے ہیں، تو جتنی یعنی کہ برائی دیکھنے والوں کو گناہ ہوگا، اتنی برائی کا اڈا تیار کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ جتنی زنا کرنے والے کو گناہ ہوگا، اتنی زنا کے اوپر لگانے والے شخص کو بھی گناہ ہوگا۔ جتنی شراب پینے والے کو گناہ ہوگا، اتنی شراب کے اوپر لگانے والے شخص کو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو ان کا اپنا عذاب بھی دیں گے، اور دوسروں کو جو گمراہ کرنے کا عذاب ہوگا وہ بھی ان کو عطا کریں گے، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ گناہ کرنا فساد مچانا ہے۔ زمین کے اندر گناہ کرنا، شرک کرنا، یہ بھی فساد ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے، اللہ سے سخت فیصلے اوپر سے آئیں گے۔ اسی طرح گناہ کرنا، دنیا کے اندر بھی اگر انسان شراب پیے گا، زنا کرے گا، تو دنیا کے اندر بھی فساد برپا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دگنا عذاب
ان کو کس لیے دیں گے؟ کیونکہ یہ دنیا کے اندر دوسروں کو گمراہ کر کے دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت کے اندر ایک گواہ ان کے اوپر، من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو ان کے اوپر گواہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو بیان کرنے والی ہے ہر شے کو، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر شے کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت یہاں پر امت محمدیہ کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسانوں، تم اپنی قدر کو پہچانو کہ قیامت کے دن تمہیں اس شان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ نوح علیہ السلام تمہاری طرف رجوع کریں گے، پیغمبر تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی امت تک توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ بالکل میں نے پہنچا دیا تھا۔ قوم انکار کر دے گی کہ ہم نوح علیہ السلام کو جانتے نہیں ہیں، نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی یعنی کہ توحید کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام کی گواہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس وقت سارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ امت ہماری گواہ ہے، اور یہ امت اللہ اس سے پوچھیں گے کہ موقع کے اوپر تو تم نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان موقع کے اوپر اگر نہ بھی ہو تب بھی گواہی دے سکتا ہے، جیسے کسی کا بچہ پیدا ہو جائے، اب بچہ پیدا ہونے کے وقت تو صرف دایا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن خبر اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ انسان بن دیکھے بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ واقعتاً فلاں فلانے کا بیٹا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو چاہے موقع کے اوپر انسان نہ بھی ہو پھر بھی گواہی دے سکتا ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کی تصدیق کی وجہ سے، یعنی کہ اتنی انسان تصدیق کرتا ہے کہ واقعتاً ان کے ساتھ نکاح ہے، لہٰذا تب بھی یہ انسان گواہی دے سکتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ اگرچہ موقع کے اوپر نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو ہم نہیں تھے، لیکن ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف امت نبی بنا کے بھیجا، اور قرآن مجید ان کے اوپر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا، لہذا ہم قرآن مجید کی وجہ سے گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ شہود کی وجہ سے، جس طرح یعنی کہ اگر کسی کے اوپر زنا کا مقدمہ ہو جائے، قتل کا مقدمہ ہو جائے، چوری کا مقدمہ ہو جائے، تو جج کے ذمہ ضرور ہے کہ تزکیہ شہود کروائے، گواہوں کے بارے میں خفیہ طور کے اوپر پتہ کروائے کہ گواہوں کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی یعنی کہ پیسے والے گواہ تو نہیں ہے کہ پیسے لے کر یہ گواہی اس کے خلاف دے رہے ہوں، لہذا جج کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ تزکیہ شہود کروائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ شہود کے لیے، گواہوں کی صفائی کے لیے، اپنی امت کی صفائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی صفائی پیش کریں گے کہ یا اللہ واقعتاً میری امت صحیح کہہ رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف واقعتاً حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی امت کے منہ کے اوپر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اللہ رب العزت پھر انسانوں کے کافر اپنے کفر کا جب انکار کر دیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ سے یہاں ساکو تھوڑے رب ہماری قسم اصل دنیا کے اندر شرک کرنا کی تھا، اللہ رب العزت پھر ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ اس کے بعد اس کی اگر ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیا تو ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ واقعتاً ہم نے گناہ کیا، آنکھوں کے ساتھ گناہ کیا تو آنکھیں بولیں گی، اس طرح پاؤں کے ساتھ گناہ کیا تو پاؤں بولیں گے، اس طرح انسان کی اپنی چمڑی بولے گی، یہ یعنی کہ اوپر والی جلد بولے گی۔ تو انسان کہے گا اپنے جسم کو لما شہدتم علینا، تو اپنے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، تو خود جہنم کے اندر چڑھے گا، کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تو جسم کے اوپر اللہ رب العزت جسم کو گویائی عطا کریں گے، قوت گویائی عطا کریں گے۔ جسم کہے گا کہ اصل میں ہمارا بولنا بھی یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، کوئی انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی انسان صحیح سالم ہوتا ہے، لقوہ ہوتا ہے انسان بول نہیں سکتا، فالج ہوتا ہے انسان بول نہیں سکتا، زبان بالکل وہی ہوتی ہے انسان بول نہیں سکتا، تو یہ بھی اللہ کی ایک توفیق ہے۔ لہذا انسان بولنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کی ہی توفیق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں،
تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں اپنی باتوں کے ساتھ میں نے فلاں کو گرا دیا، بس میں نے فلاں کو گرا دیا، کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات نہ ہو، بلکہ انسان اگر بات کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے مجھے زبان کی یعنی کہ قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی صفائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ واقعتاً میری امت صحیح کہہ رہی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ یعنی کہ امت محمدیہ کی اللہ رب العزت شان بیان کر رہے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر شے کی وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عقیدہ قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لے تو شرک کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہر مضمون کو کھول کھول کے بیان کیا۔ وَہُدًى، قرآن مجید ہدایت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اوپر اگر انسان صحیح طریقے کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے کہ تو قرآن مجید اس کو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لہذا قرآن مجید کو سن کر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے مسلمان ہوئے۔ وَرَحْمَةً، قرآن مجید رحمت بھی ہے، اللہ کی مہربانی کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان پڑھے اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت، سنے اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت، خالی دیکھتا رہے اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت۔ قرآن مجید کا دیکھنا بھی رحمت کا ذریعہ، پڑھنا بھی رحمت کا ذریعہ، سننا بھی رحمت کا ذریعہ، اور عمل کرنا بھی رحمت کا ذریعہ۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن مجید خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر بار بار جنت کی خوشخبری دی ہے، تسلی دیتے ہوئے کہ دنیا یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل کے اندر انسانوں کو بھیجا ہی میں نے جنت کے لیے ہے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کے اوپر جنت کی خوشخبری ہے مسلمانوں کو، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن مجید کے بھیجنے کا مقصد بھی مسلمانوں کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت ملنے والی ہے۔ لہذا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے مسلمانوں کو۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے